بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین پھر وہی ہمارے ہندوستانی ڈاکٹر بہت سی ایسی باتیں بتاتے ہیں، اسپیشلی ایک بڑی کامن ویڈیو ہے کہ آپ کو اگر اکیلے میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو آپ یہ چیزیں کر لیں تو وہ آپ کو صحت دے دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے بات آدھی بتائی جاتی ہے، پوری نہیں بتائی جاتی۔ یہ طریقہ کار انٹرنیشنل کمیونٹیز نے یا ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ بالکل اگر آپ کو اکیلے میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، کوئی آپ کے پاس یا قریب میں نہیں ہو، اور آپ کو پھر اس ہارٹ اٹیک کے ساتھ کارڈیک اریسٹ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں وقتی طور پہ دل کی دھڑکن اس طرح ہو جاتی ہے کہ دل پراپرلی کانٹریکٹ کر کے خون دماغ تک نہیں پہنچا رہا ہوتا اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت چند سیکنڈ یا ایون منٹ تک جاری رہے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس ہارٹ اٹیک میں جس میں آپ کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ کارڈیک اریسٹ کی علامتیں، جو کہ وارننگ سمٹم بہت کم دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر انسان وہ اریسٹ میں چلا جاتا ہے اچانک، تو جو آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، یعنی سینے میں شدید درد شروع ہوا، انیشلی وہ چیزیں جو ہارٹ اٹیک کے لیے کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہم تفصیل سے کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈسپرین لے لی اور زبان کے نیچے گولی رکھ لی اور جلد ایسے ہاسپٹل کی طرف رواں ہوئے جہاں اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی فیسلٹی موجود ہے۔ یہ تو بنیادی چیز انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ اکیلے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کے سینے میں اچانک شدید درد شروع ہو گیا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ درد شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور آپ کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ جب تک آپ ہوش میں ہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ بالکل بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگ گیا اور آپ گر جائیں گے، تب تک تو اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تک آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد کسی اپنے قریبی انسان کو، ریسکیو 1122 کو یا جس کو بھی کال کریں، اگر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ موجود ہے، ڈسپرین اور جب تک یہ کال آ رہی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرف رواں دواں رہیں جہاں ایک دل کا ہسپتال موجود ہو۔ لیکن خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ کسی بھی وقت یہ فیل آنی شروع ہو جائے کہ آپ ہوش کھونے والے ہیں، یعنی آپ اریسٹ کی طرف جانے والے ہیں، تو ذرا سا بھی کوئی رسک لیے بغیر فوری طور پہ یہ عمل کہ ڈیپ سانس اندر لینا اور ایک زور سے کھانسی کرنا، اس عمل کو بار بار کریں کہ آپ کا ہوش بحال ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں یعنی وہ جو کیفیت ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دھڑکن کی کمی اور یا بہت زیادہ تیزی اور اس کے نتیجے میں خون دماغ کو رک رہا تھا، وہ اس عمل سے اوور کم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک لمبا سانس لیں، اس طرح سے ایک ایسی کھانسی جیسے آپ عام حالات میں کرتے ہیں کہ آپ بلغم بہت نیچے حصے سے نکال کے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور ڈیپ بریتھ ان لیں گے تو آکسیجن پہنچے گی دل تک، نالیوں تک، اور یہ جو آپ زور سے کھانسی کریں گے اس کے نتیجے میں آس پاس کا ایریا دل کو دھکیلے گا، پھیپھڑوں کے آس پاس کا ایریا، چیسٹ کا آس پاس کا ایریا، اور دل کے اندر موجود خون کو دماغ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی یعنی ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں کہ لمبا سانس ہے اور کھانسی، یہ آپ ریپیٹڈلی کریں تاکہ آپ کا ہوش بحال رہے۔ ہوش بحال رہ رہا ہے، آپ کی دھڑکن ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اریسٹ کی جانب نہیں ہیں، آپ صرف ہارٹ اٹیک ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک والی کیفیت میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کی ضرورت اس وقت ہے جب ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ آپ کو ہلکا سا بھی اریسٹ آ رہا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اپنے آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ اصل میں کسی نے مجھے آج میسج کیا جن کو دل کا مرض ہے کہ کیا ہر ہارٹ اٹیک کی صورت میں یہ کرنا ہے، تو یہ اب سمجھ لینے کی بات ہے ہر اس مریض کو جس کو دل کا مرض ہے کہ صرف ہارٹ اٹیک کے لیے اس سیلف سی پی آر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اس وقت ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک کی علامتوں کے ساتھ ساتھ ذرا سا بھی یہ شبہ ہو رہا ہو کہ آپ کارڈیک اریسٹ یعنی دھڑکن آپ کی کھو رہی ہے، ہوش کھو رہے ہیں، اس صورت میں یہ چیز کرنی ہے۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔